بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عباس خٹک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عباس خٹک آفیشل۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک مختصر اور آسان سا وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ، یہ عمل اور یہ طریقہ میں نے اپنے روحانی استاد سے سنا ہے، جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ وظیفہ دیا۔ فرمایا کہ میں نے خود بھی اس پر عمل کیا ہے، میں نے خود بھی اس کے اثرات دیکھے ہیں کہ کس طرح اس وظیفے کی برکت سے میری مالی مشکلات دور ہوئی، میری مالی پریشانیاں دور ہوئی۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی مالی پریشانیاں دور ہو، مالی مشکلات دور ہو، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک آسان، ایک مختصر سا وظیفہ دینے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ خود بھی اس پر عمل کریں، اپنے فیملی والوں کو بھی بتائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بہت بڑا خیر ملے گا۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کی ایک مختصر آیت مبارکہ کا ہے، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد سورہ اخلاص کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ آئیے مل کر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اللہ الصمد ایک مختصر سی آیت ہے، آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ معزز دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ سورہ اخلاص کے 2-3 فضائل بھی شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ اخلاص کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی بیان ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں سورہ اخلاص کے فضائل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مرتبہ جو انسان سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اس کے لیے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کے برابر اجر و ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک انسان 1 منٹ میں پڑھ سکتا ہے، لیکن پورے قرآن کے برابر اسے اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ معزز دوستو، ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ جب یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم اپنے لیے کئی محلات جنت میں بنا سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ آپ کو محلات ملیں گے۔ یہ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو معزز دوستو، اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ تو جب آپ لوگ مغرب کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز سے آپ لوگ فارغ ہو جائے، یعنی فرض بھی، فرض کے بعد سنت بھی، اور سنت کے بعد اوابین بھی آپ لوگ پڑھیں، کیونکہ اوابین کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھے گا، اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اوابین کو بھی لازمی پڑھنا ہے، اوابین کو اپنی نماز میں شامل کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ اوابین کی نماز بھی پڑھے، اس کے بعد آپ لوگ مصلی پر بیٹھنا چاہے تو مصلی پر بیٹھے، یا آپ لوگ چارپائی پر بھی بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ہر انسان کو اس وظیفے کی، اس عمل کی اجازت ہے۔ معزز دوستو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے، آپ لوگ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ لوگ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر آپ لوگوں نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ تو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے بائیں ہاتھ پر پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔
جب 101 مرتبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 101 مرتبہ مکمل ہو جائے آپ لوگوں کا وظیفہ، آپ لوگوں کا یہ عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس وظیفے کو میرے استاد محترم نے فرمایا کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد، یعنی روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں نے یہ وظیفہ شروع کیا تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی کسی طریقے سے پیسے مل رہے تھے، کبھی کسی اور طریقے سے پیسے مل رہے تھے، تو میں خود بھی حیران تھا کہ پیسے آخر کس طریقے سے مجھے اللہ تبارک و تعالی عطا کر رہا ہے۔ تو آج کل ہر انسان پریشان ہے، خاص طور پر دولت کے لیے، پیسوں کے لیے پریشان ہے، کیونکہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی انسان کو گھر میں کھانا چاہیے تو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اگر کسی انسان کی بچوں کو علاج کرانا ہے تو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو ذاتی گھر بنانا ہے تو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور پیسے دین اسلام نے منع بھی نہیں کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال رزق کے لیے محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اس انسان کو اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا ہے جو حلال محنت کرے، حلال روزی کے لیے مشقت کرے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے لیے راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے۔ جو انسان دعائیں مانگتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کمزور ہو تو پھر وظائف میں بھی جو ہے وہ کمزوری آتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے دعا پڑھتے ہوئے، وظیفہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور کامل بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ انشاءاللہ چند ہفتوں میں آپ لوگوں کے اس کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ معزز بھائی اور دوستو، یہ کی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔